کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا کہ آپ صحابی نبی کے تھے، پھر آپ نے نبی کو قلم کیوں نہیں دیا؟ بولے یہ انتقام ہے خیبر کی جنگ کا، ہم کو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا؟ صلوات محمد وآل محمد۔ بولے یہ انتقام ہے خیبر کی جنگ کا، ہم کو رسول حق نے علم کیوں نہیں دیا؟ تو نبی کے لیے کہہ دیا گیا، مگر نبی نے فرمایا انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن کو ضعیف پا رہا ہوں، جسم نہیں کہا۔ پھر بھی فرماتی ہے کہ ہم نے چادر اڑائی، بابا نے چادر مانگی، ہم نے چادر اڑائی، چادر جب اڑائی نا تو صرت انظر الیہ، وہ عجیب بات بی بی فرماتی ہے، صرت انظر الیہ وَإِذَا الْوَجْهُ يَتَلَعْلَعُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ۔ آپ نے ہمیشہ حدیث کے ساتھ سنی ہے، پڑھی ہے، لیکن اس کا ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں اپنے لفظوں میں، عزیزان گرامی محسوس ہو جائیں گے آپ۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جب میں نے چادر اڑایا نا تو میں نے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا تو میرے بابا کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طریقے سے چمک رہا تھا، اس چاند کی طریقے سے چمک رہا تھا، بدر کامل کے طریقے سے جو کمپلیٹ ہوتا ہے، جو مکمل ہوتا ہے۔ 14ویں کا چاند نا مکمل ہوتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، جب شروع کرتا ہے نکلنا تو تھوڑا تھوڑا لکیریں ہوتی ہیں۔ 14ویں کی رات میں ہے نا 14 آف دا منتھ، اس کی رات میں جو چاند نکلتا ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے پورے طور سے۔ بی بی کہتی ہے میں نے دیکھا کہ میرے بابا کا چہرہ بدر کامل کی طریقے سے چمکنے لگا، لیکن میں بی بی کی اجازت کے ساتھ آپ کے سامنے ایک جملہ کہہ دوں کہ یہ تو ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے بی بی نے فرمایا ہے کہ بدر کامل کی طریقے سے چمک رہا تھا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسی حدیث کے سامنے آئے گا یہ بدر بھی صدقہ ہے نبی کا، یہ چاند بھی صدقہ ہے نبی کا۔ ابھی عرض کروں گا میں آگے انشاءاللہ اسی عشرے میں چاند بھی۔ لہٰذا دیکھیں ہمارے یہاں اردو زبان میں جب شاعر کسی کی تعریف کرتا ہے نا، تعریف کرتا ہے تو پھر اپنے محبوب کو مشابہ بناتا ہے چاند سے، یہ کہتا ہے کہ میرا محبوب چاند کی طریقے سے ہے نا۔ اردو شاعری سے ذوق رکھنے والے جانتے ہیں، شاعر یہ کہتا ہے کہ میرا محبوب چاند جیسا ہے۔ میں مدح کے اشعار پڑھ رہا ہوں، غزل کے اشعار پڑھ نہیں رہا ہوں منبر سے، مگر وہ اشعار اپنے ذہنوں میں آپ خود لائیے گا۔ معشوق کی جب تعریف کرتا ہے شاعر تو یہ کہتا ہے کہ میرا محبوب چاند کی طریقے سے ہے۔ اور شاعری کا اصول یہ ہے کہ شاعری میں جتنا زیادہ مبالغہ ہوتا ہے ممدوح کی تعریف میں، شعر اتنا اچھا ہوتا ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو شاعر جتنا زیادہ اپنے محبوب کی تعریف میں مبالغہ کرتا ہے، شعر اتنا بلند ہوتا جاتا ہے۔ آپ سے ایک جملہ کہہ دوں، مگر شاعر آل بیت، شاعر آل محمد چاہ کر بھی اپنے محبوب کے لیے مبالغہ نہیں کر سکتا۔ ارے میں نے کیا کہا، غور نہیں کیا آپ نے؟ چاہ کر بھی مبالغہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ جتنا بھی اپنے محبوب کو بڑھا دے کم ہے۔ اسی لیے میں 2 مصرے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے ہم کو سمجھانے کے لیے کہا، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چاند کے طریقے سے ہے۔ شاعر نے کہا کیسے کہہ دوں رخ انور مہ انور کی طرح، کیسے کہہ دوں رخ انور مہ انور کی طرح، مہ انور تو ہے ان کے رخ انور کی طرح۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیسے کہہ دوں رخ انور مہ انور کی طرح، مہ انور تو ہے ان کے رخ انور کی طرح۔ ماشاءاللہ مجمع کی تعداد کو دیکھتے ہوئے آپ نے میرا اچھے سے ساتھ دیا قاعدے سے۔ عزیزان گرامی، تو بیوی فرماتی ہیں بدر کامل کے طریقے سے چمکنے لگا، اور بہت سی باتیں ہیں، مگر جو افراد آئے ہیں چند افراد ان کے
قدر کرتے ہوئے میں نہیں چاہوں گا کہ ان کو آج بہت زیادہ زحمتیں نشست دی جائے، بہت زیادہ یہاں بیٹھنے اور سما خراشی بہت زیادہ ان کے نہیں کروانا چاہوں گا، لہٰذا بعض گفتگو اور سوچی تھی اس کو چھوڑتا ہوا مصائب سے نزدیک ہو جاؤں۔ انشاءاللہ ہمارے پاس 7-8 دن ہیں، ابھی میں شرح حدیث کیسا مکمل کروں گا۔ بی بی کہتی ہیں کہ ہم سب کے سب چادر، بی بی کہتی ہیں کہ نبی کو ہم نے چادر اڑا دیا، بدر کامل کے طریقے سے نبی کا چہرہ چمکنے لگا۔ رب کے مصائب سے قبل صرف ایک بات کہوں گا، چونکہ کل گفتگو پھر دوسرے مرحلے پہ ہوگی، نور کی گفتگو ابھی ہو رہی تھی، مکمل کر دوں صرف ایک جملے میں۔ عزیزان محترم، یہ نور وہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں روایت ملی کہ وہ خاتون بھی جنہوں نے بات بات پہ نبی پر اعتراض کیا ہے، آپ کا ذہن پہنچ رہا ہے نا، وہ بھی نبی کے نورانی بدن ہونے کا اعتراف کرتی ہیں۔ کیسے؟ وہ کہتی ہے کہ نبی کے جسم سے اتنا نور ساطع ہوتا تھا کہ میں دن کی کھوئی ہوئی سوئی رات میں نبی کے نور سے میں تلاش کر لیا کرتی تھی۔ یہ نور نبی کے نورانی ہونے کا اعتراف تو سب نے کیا ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کون اس نور محمد سے دن کی سوئی ڈھونڈتا ہے اور کون اپنے قلوب کو منور کرتا ہے، مگر اس نور کا اعتراف سب نے کیا ہے۔ اب آئیے تاریخ کا ایک منظر آپ کے پیش کر دوں، آپ کے حوالے کر دوں، آپ کے ذہن میں محفوظ ہوگا۔ یہی نورانی بدن نبی ایک رات شب کے سناٹے میں گھر سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور گھر کے باہر تلواروں کا حصار ہے جو نبی کے خون کی پیاسی ہے۔ آپ کا ذہن پہنچ گیا؟ اب شب ہجرت نبی اکرم چاہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے یہ آخری منزل ہے فضائل کی، 2 منٹ میرا ساتھ دیجیے گا۔ عزیزان گرامی، نبی گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ نبی نے اپنے بستر پہ علی کو سلایا اور علی سے کہا، علی آج کی شب میرے بستر پہ سو رہو، صبح یہ امانتیں ہیں صاحبان امانت کے حوالے کرنا اور عورتوں اور بچوں کو لے کر مدینے میں فلاں جگہ مجھ سے ملاقات کرنا، مدینے سے ذرا سا پہلے وہاں مدینے میں مجھ سے ملاقات کرنا۔ علی نے سوال کیا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، یا علی، علی نے سوال کیا، یا نبی کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں کہوں گا کہ مولا نبی تو جا رہے ہیں، تلوار کے سائے میں آپ کو سونا ہے، اگر سوال کرنا ہے تو اپنے بارے میں پوچھیے، یہ نبی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عجب نے علی کہے کہ دیکھو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جن کو نبی کی بات بات پہ شک ہوتا ہے، میں وہ ہوں جسے نبی کی بات بات پہ یقین ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا، نبی نے اپنے جملے میں میری حیات کی ضمانت لے لی ہے۔ نبی نے فرمایا، اے علی آج کی شب سو رہو، امانتوں کو صاحبان امانت کے حوالے کرنا، مدینے میں عورتوں اور بچوں کو لے کے مجھ سے ملاقات کرنا، جب تک میں مدینے میں نبی سے ملاقات نہ کر لوں ملک الموت کی مجال نہیں کہ میرے نزدیک آ سکے۔ اب عزیزان گرامی، آخری جملہ فضائل کا جس کے لیے تمہید تھی، اب نبی گئے، دروازے پہ آئے، شب کے سناٹے میں نکلنا ہے، نورانی بدن ہے، باہر ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، نبی نکلیں گے تو پہچانے جائیں گے، دروازے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کیسے نکلے؟ نبی کا بدن جب نبی رات میں بھی چلتے تھے تو محسوس ہو جاتا تھا کہ کوئی جا رہا ہے، کتنا بھی سناٹا ہو ایک نور نبی کے بدن سے ساطع ہوتا تھا، لہذا نبی نکلے تو کیسے نکلے؟ اب نبی دروازے پہ ہیں کہ جبریل امین آئے اور آنے کے بعد کہتے مجھے آگے کی منزل نہیں پڑھنا ہے کہ کون ساتھ ہوا، کون رویا، کون ہنسا، کس نے کیا سازشیں چلی، وہ سب چھوڑ رہا ہوں، بس آخری جملہ نبی جبریل نے کہا، نبی آپ ایک مٹھی خاک اٹھائیے، مٹی اٹھائیے، ان کی طرف پھینکے سب اندھے ہو جائیں گے۔ نبی نے زمین سے ایک مٹھی خاک اٹھائی، سب کی طرف پھینکا، کفار و قریش تھوڑی دیر کے لیے اندھے ہو گئے، نبی آگے بڑھ گئے، جب تک میں خاک اور مٹی کہتا رہوں گا ابو ترابیوں کو مزہ نہیں آئے گا۔ یہ نبی نے خاک نہیں اٹھائی ہے، ایک مٹھی تراب اٹھا کے سب کو اندھا کر کے بتایا کہ جب تم ان ہاتھوں پہ آنے والی ایک مشت تراب کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اگر ان ہاتھوں پہ ابو تراب آ جائے تو کیا مقابلہ کرو گے؟ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان ابراہیم، تو نور ساطع ہوتا تھا، اور جب جناب فاطمہ کی چادر آ گئی تو نور علی نور ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چادر وہ ہے کہ جس کے لیے
ہمیں روایات میں ملا ہے کہ جب بیوی فاطمہ شب کو صحن خانہ میں نماز پڑھتی تھی، مصلی پہ کھڑی ہوتی تھی، تو پھر اطرافی جو محلے میں ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ فاطمہ کے گھر سے ایک نور بلند ہو رہا ہے جو آسمان تک جا رہا ہے۔ یہ تھا نور چادر فاطمہ زہرا کا سر، کہ محلے بنی ہاشم میں لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ فاطمہ کے چادر کا نور ہے، فاطمہ کی چادر کا نور ہے۔ مگر ایک دن اور ایسا ہوا کہ یہاں سے نور بلند تو ہوا، مگر یہ نور چادر زہرا کا نہیں تھا۔ جب لوگ آئے تو کیا دیکھا کہ فاطمہ زہرا کے دروازے میں آگ لگی ہوئی تھی، یہ اس کے شعلے بلند ہیں۔ عزیزانو، فاطمہ کے گھر میں آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ آگ کے پہلو پہ گرایا گیا۔ اگر مدینے میں مسلمانوں نے یہ جرات کی ہوتی کہ ان نااہلوں کو، ظالموں کو فاطمہ کے گھر میں آگ لگانے سے روک دیتے، تو پھر یہ فاطمہ کے گھر کی چنگاری کربلا میں شعلہ بن کے نہ ابھرتی۔ وہاں نہیں روکا گیا، جس کا اثر یہ ہوا پھر کربلا میں نبی زادیوں کے گھر میں آگ لگائی گئی، خیموں میں آگ لگائی گئی۔ عزیزانو، آپ مصائب کے لیے آمادہ ہو گئے، رونے کو تیار ہو گئے۔ کل میں نے امام حسین کا کچھ تذکرہ کیا تھا، آج میں چاہتا ہوں امام حسین کے وفادار بھائی جو شہدائے کربلا میں بعد حسین سب سے افضل ذات ہے، اس کا کچھ ذکر کر دوں۔ جناب ابو الفضل عباس، جو زینب کے خیموں کا اور پردوں کا محافظ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب خیموں میں آگ لگ گئی تو عباس کی طرف رخ کر کے زینب نے ترائی کا رخ کر کے کہا تھا، عباس، کل تک جو آنکھیں تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھیں اور سکون سے سو رہی ہیں، اور جو زینب سکون سے سوتی تھی وہ آج جاگ رہی ہے۔ ہاں عزیزو، عباس کی شہادت نہیں پیش کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو تاریخیں چل رہی ہیں، جو شروع ہوئی ہیں، وہاں پر آ کر کے ذکر عباس کو ختم کروں، مگر میں ایک گوشہ سے پیش کرنا چاہوں گا عباس کی وفاداری کا۔ عباس، انہیں سرکار وفا کہا جاتا ہے۔ کیوں جناب عباس کو سرکار وفا کہا جاتا ہے؟ وفادار تو دنیا میں بہت سے گزرے ہیں، مگر عباس کی وفاداری کا انداز کچھ اور تھا، عباس کی وفاداری کا عالم کچھ اور تھا۔ عزیزان گرامی، عباس وہ انسان ہے جس نے کمسنی میں بھی حسین کے ساتھ وفاداری کی ہے، اور شہرگ حیات کے منقطع ہو جانے کے بعد بھی وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے، امیر المومنین کی حکومت کا زمانہ ہے، امام حسین مسجد کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنے میں امام حسین کو پیاس کا احساس ہوتا ہے، پانی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کے پہلے کہ کوئی صحابی جاتا حسین کے لیے پانی لاتا، دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ جناب عباس کمسن ہیں، کمسنی کے عالم میں تیزی سے گھر کی طرف گئے اور وہاں سے پانی لے کے چلے۔ مگر عباس نے سوچا کہ پتہ نہیں میرے آقا کو کتنی پیاس لگی ہے، لہذا چھوٹے سے ظرف میں نہیں، بڑے سے ظرف میں رکھ کے پانی سر پہ آئے، اور تیزی سے چونکہ چل رہے تھے اور مسجد میں داخل ہوئے تو پانی چھلکا، جناب عباس کا لباس اور بدن اس پانی سے بھیگا۔ جب مسجد میں داخل ہوئے تو جناب امام حسین کے ساتھ عباس کی وفاداری کے اس منظر کو دیکھنے کے بعد حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اصحاب نے پوچھا، مولا رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ ایک بھائی نے بھائی کے ساتھ محبت دکھائی ہے کہ دیکھو، آج میرا یہ لاڈلا حسین کے لیے پانی لینے گیا تھا، پانی سے اس کا بدن بھیگا ہے، اس کا لباس بھیگا ہے، مگر سن 61 ہجری میں یہ میرا لال حسین کے بچوں کے لیے جب پانی لینے کے جائے گا تو اس کا بدن اپنے خون میں نہائے گا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزانو، آپ میں سے کچھ حضرات کی آواز گریہ بلند ہونے لگی۔ ہاں، تاریخ کہتی ہے کہ عباس کے اوپر اہل حرم کو بھروسہ تھا۔ عباس اہل حرم کے ڈھارس کا نام تھا۔ جب اہل حرم میں کسی کو بھی کوئی بھی ضرورت ہوتی تھی تو عباس کو پکارتے تھے۔ قاسم کو ضرورت ہوئی، چچا عباس، اور محمد کو ضرورت ہوئی
मामू अब्बास, ज़ैनब को ख्वाहिश हुई भाई अब्बास, और अब वो अब्बास अलम लेके जा रहा है। ज़ैनब ने दर खैमा से मंजर देखा कि हुसैन ने अब्बास के अलम के फहराने को नीचे झुकवाया, उस पर लिखा था नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब, उसे मिटाया और अपने हाथों से लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब मकसद समझ गई कि अब मेरा भैया, मेरा गाजी वापस नहीं आएगा। अब्बास को करीब बुलाया, दरवाजा खैमा पे आवाज दे, भैया अब्बास, ऐ अब्बास, मैं एक बार सहने खाना में थी कि मेरे शाने से रेदा हट गई, मेरे बाजुओं को बढ़ के मेरे बाबा ने बोसा लिया था। अब्बास, क्योंकि अब्बास बाबा ने बोसा लिया, तो जब अब्बास बाबा ने बोसा लिया ना, तो मैंने बाबा से सवाल किया, ये इन शानों में बोसा लेने से चूमने की वजह क्या है? तो मेरे बाबा ने कहा कि मेरी बेटी ज़ैनब, एक वक्त आएगा कि जब इन शानों में रस्म बांधी जाएगी, तुम्हें असीर करके बाजारों में लाया जाएगा। आजादारों, जनाब ज़ैनब कहती है, अब्बास, क्योंकि बाबा ने कहा था लिहाजा मुझे यकीन तो था, मगर मैं हमेशा ये सोचती रहती थी जिसका अब्बास जैसा भाई मौजूद हो, किसकी मजाल को उसके शाने में रस्म बांधे। मगर जब मुझे यकीन हो गया, वो वक्त आ गया कि मेरे बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। अल्लाह, मैं अब्बास की वफादारी और मसाइब का आखिरी मंजर, एक मंजर से पढ़ने जा रहा हूँ, सिर्फ एक मंजर पेश करूंगा, कूफे के रास्तों का मंजर है। मगर मैं आपको जनाब फातिमा ज़हरा का वास्ता दूंगा कि अगर आपको रोना आए तो बीवी को जनाब अब्बास का पुस्सा दे दीजिए। वो अब्बास जिसका मातम उसकी माँ ने नहीं किया, उम्मुल बनीन ने हमेशा 4 कब्रें बनाई और मिटा दिया अपने चारों बेटों के नाम की, का तुम पे नहीं रोऊंगी, उसका मातम करूंगी जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। हमेशा हुसैन पे रोई उम्मुल बनीन, लेकिन सिर्फ एक जुमला सुन के अब्बास पे आंसू